کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا بیان چل رہا تھا اسی آیت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے پیار کے الفاظ سے اللہ نے خطاب فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، یہ وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، کتب لکھ دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے اگلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیا تھے۔ روزے کے معنی کیا ہے؟ روزہ کے معنی امساک، رک جانا، اور شریعت میں کس کو روزہ کہتے ہیں؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا، میاں بیوی کے تعلقات کو چھوڑ دینا، اور نیت کرنا صبح صادق سے لے کر غروب تک، غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک رکھنا نیت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، یہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں، تم پر اکیلے پر فرض نہیں کیا ہے، بلکہ تم سے پہلے اگلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کے اندر 3 روزے فرض تھے، ایام 20 کے، ہر مہینے کے اندر، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ان کے لیے فرض تھا۔ اس امت کے لیے نفل بن گیا، فرض نہیں ہے، نفل ہے، جو چاہے آپشنل، جو چاہے رکھ سکتا ہے، نہ رکھے تو بھی کوئی بات نہیں۔ نوح علیہ السلام کی امت بڑی سخت مزاج تھی، بڑی اکھڑ تھے، ان کے اندر بہیمت کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ اس کو کم کرنے کے لیے اس امت پر سالہ سال روزے رکھنا ضروری تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، آدمی ایک دن افطار کرے پھر ایک دن روزہ رکھے۔ صوم داؤدی بہت مشہور ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 2 دن روزہ رکھتے تھے اور تیسرے دن افطار کرتے تھے، تیسرے دن کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے توریت دینے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، کوہ طور پر آ جاؤ اور 1 مہینے مسلسل روزہ رکھو۔ 1 مہینے تک ایسا روزہ رکھنا جس میں نہ کچھ کھانا نہ پینا، نہ افطاری نہ سحری، کچھ بھی نہیں، مسلسل روزہ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پورا 1 مہینے کا روزہ رکھا۔ میں اپنی زبان میں اگر آسانی سمجھانا تو 1 مہینے تک 1 مہینے کا اعتکاف اور 1 مہینے مسلسل روزہ، بالکل افطار بھی نہیں اور سحور بھی نہیں، روزے رکھتے جانا 1 مہینے تک۔ جب 1 مہینے تک روزہ رکھا تو پیٹ کے خالی رہنے کی وجہ سے معدے سے بو آتی ہے۔ آدمی سمجھتا منہ سے بو آتی ہے، منہ سے نہیں آتی ہے، بلکہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِخُلُوفِ الصَّائِمِ، روزے دار کی منہ کی بو جو ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے،
انشاءاللہ یہ حدیث آئے گی، آئندہ کل چل کر آئے گی، اس وقت میں سمجھاؤں گا۔ تو روزے دار کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بو آنے لگی تو انہوں نے مسواک کر لیا منہ کی بو کو زائل کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، ہم نے اجازت نہیں دی تھی، تم نے مسواک کیوں کر لیا؟ کہ اللہ منہ سے بو آ رہی تھی۔ کہا منہ سے بو تو ہمیں، روزے دار کی منہ کی بو جو ہے ہمیں مشک سے زیادہ محبوب ہے، تم نے کیوں مسواک کر لیا؟ اب اس کے لیے تم 10 دن اور روزہ رکھو۔ قرآن کہتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً۔ ہم نے 10 دن زیادہ اضافہ کر دی ہے۔ ہاں، روزے ہر شریعت میں تھے، روزے کی کیفیت الگ، مہینے الگ تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو روزے رکھے اور کوہ طور پر بیٹھے وہاں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن تھے، یعنی ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن، تو یہ 40 دن روزے رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی شریعت کے اندر بھی روزے تھے۔ ہماری شریعت میں کیسے روزے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آئندہ کر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔